اچھا حضور، مجھے بتائیے گا، ابھی آپ نے بات کی مزاج کی سخاوت اور اس کے بعد آپ نے بات کی ہاتھ کی سخاوت. تو اللہ کے بہت سے ایسے بندے ہیں جو رمضان کے مہینے میں سخاوت، نبی کریم کی جو سنت ہے اس کو پورا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن سب سے بڑا یہاں پہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے گداگری کا. آپ نے دیکھا ہوگا جیسے رمضان کی آمد ہوتی ہے، بلکہ رمضان سے 2-4 دن پہلے چھوٹے شہروں سے بڑے شہروں کی طرف جو اس طرح کے لوگ ہیں جو پیشہ ور بہکاری ہیں، وہ جوک در جوک جو ہے وہ شہروں میں ڈیرے لگاتے ہیں اور اس طرح کی جو لوگوں کو لوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو نبی کریم کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ وہ سخاوت کن لوگوں کو دینی چاہیے، کس طرح سے دینی چاہیے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ دین رحمت جو ہے وہ دین فطرت ہے، اور جتنے خوبصورت انداز میں وہ زندگی کے اندر ہدایت اور رہنمائی عطا کرتا ہے، دنیا کا کوئی دوسرا نظام حیات اس انداز میں انسانوں کے لیے روشنی نہیں عطا کرتا. اب وہ دین رحمت جو سخاوت پر اتنا زیادہ اہتمام کرتے ہوئے ترغیب دلاتا ہے، وہی دین رحمت گداگری کی اتنے ہی اہتمام کے ساتھ مذمت کرتا ہوا نظر آتا ہے. آپ نے بڑے خوبصورت مسئلے کی طرف ہماری توجہ دلائی، میں اس پر آپ کا مشکور ہوں. آپ یہ دیکھیں یہ جو دین رحمت ہے، جیسے زندگی کے تمام شعبہ جات میں یہ ہمیں ہدایت اور رہنمائی عطا کرتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دین جو ہے جو سخاوت کے حوالے سے اتنا اعلیٰ درجہ کی ترغیب، ثواب، اجر کا ہمیں اندیا دیتا ہے، اس کا پیغام اور بشارت دیتا ہے، اس کی خوشخبری سے ہمیں سخاوت کی طرف متوجہ کرتا ہے. تصور کیجئے وہ اتنا سخی مزاج دین گداگری کے لیے کتنی اعلیٰ درجے کی، کتنی سختی کے ساتھ مذمت کرتا ہوا نظر آتا ہے. کائنات میں کوئی شخص، عموماً ہم سے لوگ جب ہم اس طرف توجہ دلاتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں ایک بات آتی ہے جو آرگومنٹ کے طور پہ، دلیل کے طور پہ لوگ بیان کرتے ہیں اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہ جی وہ دل بڑا نرم پڑ جاتا ہے جب کوئی گداگر ہم سے کچھ مانگتا ہے، اور ہم اللہ سے ڈر جاتے ہیں، وہ اللہ کے نام پر مانگ رہا ہوتا ہے. اللہ کے نام پہ کوئی مانگے تو ہم کیسے اپنا ہاتھ روک لیں. ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کائنات میں کیا اللہ کے محبوب رسول سے بڑھ کر کوئی نرم دل ہو سکتا ہے؟ کیا میرے اور آپ کے کریم رسول سے بڑھ کر کوئی سخی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نام پر خرچ کرنے والا ہو سکتا ہے. لیکن میرے کریم آقا کا مزاج اور معمول تو یہ ہے کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اپنی حاجت طلب کرتے ہیں، اور میرے کریم آقا کھانا طلب کرنے پہ انہیں کھانا نہیں دیتے بلکہ ان سے پوچھتے ہیں تمہارے گھر میں کوئی چیز موجود ہے؟ اب ذرا سنیے انہوں نے کیا بتایا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے گھر میں اتنی گاڑیاں کھڑی ہیں، میرا اتنا بینک بیلنس ہے، میری بیوی کے پاس اتنا زیور موجود ہے، میرے پاس اتنے پلاٹس موجود ہیں. انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا اے اللہ کے محبوب، میرے گھر کا عالم تو یہ ہے کہ میرے پاس ایک رضائی نما ایک کمبل ہے جس کو کبھی ہم نیچے بچھا لیتے ہیں اور کبھی اوپر اوڑھ لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس سے صرف ہم پانی پیتے ہیں. جب کبھی کوئی کھانے کو میسر ہوتا ہے تو اسی پیالے کے اندر اس سالن کو، اس کھانے کو، اس پکوان کو ڈال لیتے ہیں. اتنی قسمہ پرسی کا عالم ہے، اور میرے کریم آقا اس کی ظاہری طور پر چاہتے تو اسے رقم دے کے بھی بھیج سکتے تھے. بھائی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی کیا ہے نا لوگوں کے ساتھ. لیکن اس صحابی کو اللہ کے محبوب نے کیا زندگی گزارنے کا طریقہ عطا کیا، اور میرے اور آپ کے لیے ان گداگروں کے نام پر ان کی طرف سے وہ آوازیں سن کر اپنے دل نرم کر لینے والے لوگوں کے لیے اللہ کے محبوب نے اپنی زندگی میں کیا خوبصورت مثالیہ قائم کیا. حضور نے کہا گھر جاؤ اور یہ دونوں چیزیں لے آؤ. اب ٹوٹل گھر کا اثاثہ یہ دو چیزیں اور دونوں منگوا لی جاتی ہیں. حضور اپنے سامنے رکھواتے ہیں اور اصحاب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کون اس کی بہتر قیمت دیتا ہے؟ جو صحابی سب سے بہتر قیمت دیتا ہے، 2 درہم میں وہ 2 چیزیں لی جاتی ہیں. حضور وہ 2 درہم اس اپنے صحابی کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں 1 درہم سے اپنے اہل و عیال کے لیے کھانا لے کر جاؤ. اب تصور کیجیے کہ اس گھر میں کتنے دن سے کھانا نہیں پکا ہوگا کہ اللہ کے محبوب رسول پہلا فرمان یہ جاری کرتے ہیں کہ اس سے جا کر اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے کھانا لو 1 درہم سے، اور 1 درہم سے جو کلہاڑی کا دستہ ہے وہ کلہاڑی لے کر آؤ. وہ صحابی کلہاڑی لے کر آتے ہیں اور حضور اپنے ہاتھ سے اس کے اندر دستہ مبارک جو ہے، دستہ جو ہے اس کو قائم کرتے ہیں. تھوڑا فمبل ہوگا، میں اس کو دوبارہ کر لوں. جی دوبارہ کر. حضور فرماتے ہیں کہ جو باقی 1 درہم بچا ہے اس سے کلہاڑا لے کر آؤ. وہ صحابی کلہاڑی لے کر آتے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس کے اندر دستہ قائم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنگل کی طرف نکلو، لکڑیاں کاٹ کے لاؤ، ان کو بیچو، اور 15 دن تک میرے سامنے نہیں آنا. وہ صحابی 15 دن کے بعد آتے ہیں تو اللہ کے رسول کہتے ہیں اب جو بچہ ہے اس کے 3 حصے کرو. 1 حصے سے اپنے جو اہل و عیال ہیں ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرو،
ایک تمہاری یہ جو آنے جانے کی زیادہ راہ ہے اس کے طور پہ رکھو، اور ایک حصے سے کپڑا خریدو جس سے زندگی کے جو باقی معاملات ہیں وہ قائم کیے جا سکیں، بحال کیے جا سکیں۔ تو اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو اتنا ناپسند فرمایا کہ حضور نے کہا اللہ نے قسم کھا رکھی ہے کہ جب کوئی شخص جسمانی استطاعت ہونے کے باوجود کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ پھر اس کے ہاتھ کو واپس نہیں کرتا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ایک مرتبہ حاجت کا ہاتھ کشادہ کر لیتا ہے وہ ہاتھ، وہ جھولی دوبارہ پھر نہیں بھری جاتی۔ اس لیے معاشرے کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں، جو آج کی بھی جدید معاشرے ہیں، اگر ہم ان کی طرف توجہ کریں تو جس طرح اس گداگری نے ہمارے اس معاشرے کو جکڑ رکھا ہے، جس انداز میں آپ گھر سے نکلتے ہیں اور آپ کو اس انداز میں ایک پورا غول جو ہے وہ آپ کی گاڑی پر حملہ آور ہوتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے اب دیے بغیر جو ہے وہ آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ اس کا دو طرح کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ جو میں سمجھتا ہوں مختلف لوگوں کو اشاروں کے اوپر ہم پیسے دیتے ہیں، اس میں معاشرے کی دو طرح سے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں نقصان کا ہم باعث بنتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو ضرورت مند ہے، جو حقیقی معنوں میں ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی ہوتی کیونکہ وہ خاموش ہوتا ہے اور وہ مانگتا نہیں ہے۔ اور دوسری طرف معاشرے کے اندر گداگری جو ہے وہ ایک مستقل عنوان بنتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ بھائی جس معاشرے میں لوگ سخاوت کے نام پر گداگری کو پروموٹ کر رہے ہوں، انہیں ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے کہ یہ جو مال میں نے نکال کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا ہے کہ میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا ہے۔ اللہ رب العزت صرف مال کو جیب سے نکالنے پر انعام نہیں عطا کیا کرتا، نہ اجر کا حقدار کرتا ہے، بلکہ یہاں پر ذمہ داری پوری نہیں ہوتی ہے۔ مال کمانے سے لے کر مال میں سے اللہ کے نام کا حصہ متعین کرنے تک جیسے ذمہ داری ہے نا، اسی طرح یہ ذمہ داری اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک جہاں مال پہنچنا ہے اس کی مکمل احوال کی تصدیق نہ کر لی جائے، اور پھر احوال میں جو شرعی ضرورت مند ہے اس تک اس کو پہنچانا ہے۔ اور شرعی ضرورت مندوں میں بھی اللہ نے قرآن حکیم کے اندر کیا خوبصورت ترتیب بتا دی ہے کہ جو جتنا آپ کے قریب ہے، اگر سارے معاشرے میں ضرورت مند آپ کو نظر آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے خونی رشتوں کا حق ہے، آپ کے خونی رشتوں میں جو ضرورت مند ہے ان کی ضرورت پوری کی جائے۔ جب ان کی ضرورت پوری ہو چکے تو پھر آپ کے اہل محلہ جو آپ کے قربت میں رہنے والے ہیں ان کا حق ہے۔ خونی رشتوں کے بعد محلے داروں کا، محلے داروں کے بعد جو آپ کے قرابت دار ہیں، دور کے جو رشتہ دار ہیں، ان کا حق بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد عامت الناس میں جو کلمہ گو مسلمان ہیں ان کا حق ہے۔ کیا عجیب دکھ کی بات ہے کہ ایک کروڑ پتی آدمی کے گھر کے باہر راشن کے لیے لائن لگی ہوتی ہے، اور وہ جو لوگوں کو راشن بھی دے رہا ہوتا ہے اور پیسے بھی دے رہا ہوتا ہے اور ان کی ضرورت پوری کی جا رہی ہوتی ہے، اور اسی آدمی کا اپنا خونی رشتے میں کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی عزیز اپنی زندگی جو ہے اس سے تنگ ہوتا ہے، اور اس کے لیے رمضان کا ایک روزہ جو ہے اس کا سحر اور افطار بھی ایک امتحان بنا ہوتا ہے۔ تو جو اللہ نے ایک انفاق فی سبیل اللہ کی ترتیب اور ایک مزاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہم تک پہنچایا ہے، جب تک آپ اس راستے سے اللہ کی طرف نہیں بڑھنا شروع کرتے، وہ دنیا کی داد کا باعث تو ہو سکتا ہے کہ دنیا آپ کو داد دے کہ آپ بہت سخی آدمی ہیں، دنیا آپ کا احترام کرنا شروع کر دے، آپ کی شہرت بلند ہونا شروع ہو جائے۔ اللہ کی نظر میں آپ کی اس وقت تک یہ نیکی قبول نہیں ہوتی جب تک آپ اس کو اللہ کی بتائی ہوئی منشا اور ترتیب کے مطابق اختیار نہیں کرتے۔